کہ کیمرے میں ایک مفتی صاحب پراپر سند یافتہ پڑھے ہوئے 18 سال پڑھے ہوئے مفتی صاحب اور ایک 22 سال کا لڑکا ٹیبل پہ آمنے سامنے آئے ہیں. اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یا پھر روزے رکھ رہا ہے یا بار بار جو ہے عمرے کے لیے جا رہا ہے تو یہ اس کے ریلیجیس ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے نوجوانوں پر اتنی محنت نہیں کی جتنی کرنی چاہیے. اس میں جو پیرنٹس ہیں ان کا بھی بہت کردار ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کنسیپشن بٹوین یو اینڈ می. کہ ایسا کیا گیپ ہے کہ ہم آپ سے نہیں کنیکٹ کر پاتے, آپ ہم سے نہیں کنیکٹ. جن کا ریلیجیس سے ایز سچ اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا. دیکھیں ہماری جو فاؤنڈیشن ہے نا, جو ہماری بنیاد, وہ کمزور ہے بیسیکلی. دین کی بنیادوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. دین کی بنیاد دیکھیں 3 چیزوں پر ہیں. 3 چیزیں بہت اہم ہیں دین کو مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. فیتھ اینڈ بلیف کے بارے میں, آخرت پر ہمارا یقین جو ہے نا کمزور ہوتا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ پہ مفتی صابر حسین ہے. اب ہوتا عموماً یہ ہے کہ ہم نے مشہور کچھ چند سپیکرز ہیں, کچھ چند مفتیان ہیں, کمپلیکس لکھے جانتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ہی معاشرے میں بہت سے چھپے ہوئے ہیرے ہوتے ہیں. مطلب میں اگر ان کے ابھی وہ پڑھوں, میں خود لکھے ہیں باقاعدہ, اتنے زیادہ ان کی اکنالجمنٹس ماشاء اللہ, اتنے اچیومنٹس ہیں کہ مجھے لکھنے پڑے باقاعدہ. ایک تو یہ ماشاء اللہ ہیڈ آف شریعہ کمپلائنس MCB اسلامک بینک ہے, چیئرمین انوار صفا ٹرسٹ ہے, ایجوکیشنلسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہے اسلامک اکنامکس جیورسپروڈنس میں, آتھر ہیں تقریباً 33 کتابوں کے, اور سب سے ضروری بات میرے شیخ بھی تو ہیں. ٹھیک ہے, سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہ ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ مفتی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسا لگا آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ پہ؟ جی بہت خوشی ہو رہی, اور میں تو مطلب میرے لیے سرپرائز ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہمیں ایسا ہی کام کرنا چاہیے. بالکل. جی اچھا, اس پوڈ کاسٹ کا نا میرے جو ذہن میں ہے نا, بڑا ٹھنڈا رکھیں گے اس کو, کوئی خاص جو ہے نا آج ہم وہ نہیں کریں گے, ذرا پیچیدگی میں نہیں جائیں گے, نہ فقہ کی, نہ کوئی فلسفے کی, نہ عقیدے کی. آج ہم بڑا سادہ رکھیں گے کہ ہمارا جو ہے ویژول یہ ہے کہ کیمرے میں ایک مفتی صاحب پراپر سند یافتہ پڑھے ہوئے 18 سال پڑھے ہوئے مفتی صاحب اور ایک 22 سال کا لڑکا ٹیبل پہ آمنے سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم اپنے گلے شکوے دور کرنے آئے ہیں آج کہ آپ کے ہمارے سے کیا گلے ہیں اور ہمارے آپ سے کیا گلے ہیں. میں A لیولس کیا ہوا ہے, سٹی اسکول سے کیا ہوا ہے, مطلب نا اس کیٹیگری کا لڑکا, اور آپ ماشاء اللہ ایک پراپر مفتی صاحب. تو ہم یہاں پہ چاہتے ہیں ایک ہارٹ ٹو ہارٹ گفتگو ہو, دل کی. ٹھیک ہے, ایسے مطلب ایک برج کریں گیپ کو کہ ایسا کیا گیپ ہے کہ ہم آپ سے نہیں کنیکٹ کر پاتے, آپ ہم سے نہیں کنیکٹ کر پاتے. تو آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ کیا گلے ہیں, کیا شکوے ہیں ہمارے سے؟ دیکھیں کام بہت ہو رہا ہے معاشرے کے اندر, مختلف زاویے سے ہو رہا ہے, لیکن اس کا رزلٹ جو ہے یا اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ نہیں پڑ رہا. یہ بیسیکلی ہمارا ڈیلیما ہے. اور اس کی جو بنیادی وجہ میں جو سمجھتا ہوں, اور میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا, بیسیکلی مجھے بھی 24 ایئرس جو ہے ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں. ابھی آپ نے اپنی عمر بتائی 22 ایئرس, تو جب میں خود 20 ایئرس کا تھا تو میں نے کام شروع کیا. دا فرسٹ جو میرا پروگرام تھا وہ 1998 میں. ٹھیک ہے, اور اس وقت میری ایج 19 ایئرس تھی, 79 کی میری پیدائش ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنی محنت بھی ہو رہی ہے کئی جگہوں میں, لیکن اس کا امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا. اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے شروع میں بتا دی, کہ ہم ایک دوسرے کو ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, ایک جو ہمارا یوتھ ہے, ہمارا نوجوان ہے, وہ اپنے الگ ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے. کچھ مسکنسیپشنز ہیں, کچھ ریئلٹیز ہیں. اچھا, ان ریئلٹیز کو ہم انڈرسٹینڈ کیے بغیر اپنے کاموں کو کر رہے ہیں. جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو ہم نے ابھی کلیریفائی نہیں کیا, اس کو ختم نہیں کیا, تو نوجوان ہم سے دور ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے اندر بھی کوئی اس طرح کی باتیں ہیں ان نوجوانوں کے حوالے سے کہ یہ تو ایسے ہی ہیں, چونکہ ان کی دنیا ہی الگ ہے, لہٰذا ہم عام طور پر صرف مسجد کے اندر یا اداروں کے اندر ان لوگوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں جو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں.
جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ہم انہیں پہ فوکس کرتے ہیں. لوگ جو ہمارے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں، جن کی ایبسینٹ ہوتی ہے، غائب ہوتے ہیں، ان کی طرف ہمارا فوکس نہیں ہوتا. بیسیکلی ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ ایک ٹرسٹ جو ہے وہ میں چلا رہا ہوں، انوار صفا ٹرسٹ، اور اس کے 3 مین آبجیکٹیوز ہیں: ایجوکیشن، ریسرچ اینڈ ویلفیئر. جو ایجوکیشن کے اندر جو ہمارا فوکس ہے کہ ہم کن لوگوں کو ٹارگٹ کریں، کن لوگوں کو ہم ایڈریس کریں، تو وہ یوتھ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، مختلف شہروں میں، تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اس میں نوجوان زیادہ ہیں. مساجد میں بھی جو پروگرامز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی ان لاہور کہ جو ریشیو ہے یوتھ کا اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا، وہ بہت بڑا فرق ہے کہ مساجد میں مختلف جو ریلیجیس پروگرامز ہوتے ہیں ان میں نوجوانوں کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس پر ابھی ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ اس میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہے کہ جو ریلیجیس لوگ ہیں وہی وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے نوجوانوں پر اتنی محنت نہیں کی جتنی کرنی چاہیے. اس میں جو پیرنٹس ہیں ان کا بھی بہت کردار ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رسپانسبل ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اینڈ ہر ایک سے اس کی رسپانسبلٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے پیرنٹس بھی بچوں کو اسکولوں میں بھیج کر فارغ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مین رسپانسبلٹی پوری ہو گئی کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں بس. لیکن ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر بہت ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن مورل ویلیوز پہ کام نہیں ہو رہا ہے، ریلیجن پر کام نہیں ہو رہا ہے. اسلام کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو اس طرح ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا ہے جتنی ضرورت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گیپ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کنسیپشن بٹوین یو اینڈ می. صحیح. مطلب اگر اب میری باری آئے میں بات کروں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو پتہ ہے میں خود طالب علم ہوں دین کا، اور میں تو بلکہ جستجو کرتا ہوں دین پہ، میں امور وغیرہ میں بھی آتا ہوں، سارے معاملات. لیکن مجھے خود کو بھی ٹل دس ڈیٹ جو ہے بزرگوں سے ایسے طرح میٹھے میٹھے سے باتیں سننے کو مل جاتی ہے کہ اچھا آپ کا تو لباس نہیں ٹھیک، اور آپ جو ہے موسمی ہے، اور اب رمضان آ گیا تو آپ آ گئے ورنہ آپ نہیں آتے. ایسی باتیں ملنے کو ملتی ہیں جو کہ بڑی ڈسہارٹنگ ہوتی ہے. چونکہ میری اصل تو ہے رسول کا میں خادم ہوں. رسول کا خادم اگر میں نہ ہوں، اگر میں دین سے سچی خود سے محبت نہ ہو، تو مجھے تو لوگوں نے دور ہی کیا، دین سے قریب نہیں کیا. مجھے آج ٹل دس ڈیٹ، آپ تو خیر آپ ایکسیپشن ہے ماشاء اللہ، تبھی جو ہے نا آپ سے جو ہے ہمارا ایک اچھا رشتہ بھی ہے محبت والا. لیکن ادر دین دیٹ عموماً لوگوں کا جو ہے مجبور ہے، وہ کہتے ہیں اچھا تم بھائی تمہاری پرسنالٹی، تمہارا بول چال، تم کہاں سے دینی، تمہارا کیا تعلق دین سے، تم مسجد میں کیوں آئے، جس سے لوگ بڑا ڈسہارٹ ہوتے ہیں. یہ بڑا ایک فیکٹر ہے کہ ایک نا وہ اوپننیس نہیں ہے، ویلکمنگ نہیں محسوس کرتا بندہ. جب آتا ہے لڑکا اس کو بڑی شرمندگی محسوس کروائی جاتی ہے کہ بھائی تو آ گیا کیوں آیا، تو اب کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آگے بھی نہیں آتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ اس میں حقیقت بھی ہے کسی حد تک. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ عام لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں جن کا ریلیجیس سے ایز سچ اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا. دیکھیں ہماری جو فاؤنڈیشن ہے نا، جو ہماری بنیاد، وہ کمزور ہے. بیسیکلی ہماری فاؤنڈیشن، ہماری بنیاد اگر مضبوط ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بندہ سوچے گا کہ یہ مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. جسٹ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یا پھر روزے رکھ رہا ہے یا بار بار جو ہے عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ اس کے ریلیجیس ہونے کی دلیل نہیں ہے. بیسیکلی جو اسلام ہے نا، ہمارا جو دین ہے، کہ جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہوا ہے، بیسیکلی یہ نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھانی پڑے گی کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. دیر از نو آپشن، ٹھیک ہے، نہ لبرلزم، نہ سیکولرزم، نہ ایتھیسزم، اس کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اسلام کی جو اسپرٹ ہے نا، جو روح ہے، اس کو نہیں جانتے. اسی وجہ سے جب فرسٹ ٹائم کسی کو دیکھتے ہیں
یا کبھی کبھار مسجد میں دیکھتے ہیں تو ان کو اس طرح کی ہوٹنگ کر دیتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو دین کی بنیادوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. دین کی بنیاد دیکھیں 3 چیزوں پر ہیں. 3 چیزیں بہت اہم ہیں دین کو مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. فرسٹ جو ہے فیتھ اینڈ بلیف، کہ آپ کا فیتھ کیا ہے، آپ کا بلیف کیا ہے. ٹھیک ہے، جن کو ہم عقائد کہتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جسٹ ان کو توحید، رسالت کے بارے میں سننے کی حد تک انفارمیشن ہے. اگر آپ کہیں گے توحید، کہیں گے اللہ کو ایک ماننا، لیکن توحید کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ. کیونکہ اگر توحید کے تقاضوں کا نوجوانوں کو پتہ چل جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر مسجد کی طرف خود بخود آئیں گے، ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیونکہ توحید کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح فیتھ اینڈ بلیف کے بارے میں، آخرت پر ہمارا یقین جو ہے نا کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم ایمان تو رکھتے ہیں آخرت پر، لیکن یقین یا تو اس کی طرف سے توجہ ہماری بہت کم ہو گئی. کیونکہ جب آخرت کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، بالکل سورہ البقرہ کے آغاز ہی میں 4 یا 5ویں رکوع کے اندر، کہ اس بندے کی سوچ بدل جاتی ہے. جو آخرت کی طرف متوجہ ہوگا اس کی سوچ چینج ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ بس جسٹ آفٹر اے وائل مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. اس کی زندگی بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. آج جو ہر سطح پر، صرف نوجوانوں کی نہیں میں بات کرتا، میرا تو چونکہ شعبہ ہے، میں مسٹرز میں بھی جاتا ہوں، علماء میں بھی جاتا ہوں، مختلف جگہوں میں لیکچرز ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر مادیت آ گئی ہے. مادیت مینس کہ اب ہم سمجھتے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہمارے لیے ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں. تو ایک تو یہ کہ فیتھ اینڈ بلیف کو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اس کو پھیلائیں، اس کے بارے میں لوگوں کے اندر جو ہے اویئرنیس پیدا کریں. سیکنڈلی ہمارا کیا ریچولز، جن کو آپ عبادات کہتے ہیں، ریچولز پہ بھی کوئی نہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں دونوں طرف سے ہے. ایک تو یہاں پر ایجوکیشن کی کمی، جس کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان آپ جیسے مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو وہ فوراً آپ کے ساتھ جو ہے اس طرح کی بات کر دیتا، اچھا جی آپ رمضانی ہیں یا اب آپ ابھی آ رہے ہیں. اگر ادھر فیتھ اینڈ بلیف پر اس کا یقین ہو تو وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا. تو ریچولز میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، کہ صرف رمضان میں ہم نظر آتے ہیں مسجدوں میں ایک بڑی تعداد. میں تو ابھی کل کی بات ہے، میں تراویح کی نماز کے بعد میرا خلاصہ تفسیر ہوتا ہے، وہاں پر میں نے لوگوں سے کہا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یعنی جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنا چاہیے پازیٹیو. جیسے جیسے وہ نیکی کرتا چلے جائے وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا اس شعبے کے اندر. لیکن میں تو ریورس امپیکٹ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے روزے گزر رہے ہیں صفیں کم ہوتی جا رہی ہے، وہ سکڑتی چلی جا رہی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا اس کے اندر جو اس کی روح ہے، جو اصل ہوتی ہے، اس کے بغیر کر رہے ہیں، ایک نمود و نمائش کے لیے، جس کی وجہ سے اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہمارے اندر نہیں آتا. تو فیتھ اینڈ بلیف اینڈ دین ریچولس اینڈ دا لاسٹ از دا ڈیلنگس. بیسیکلی کہ آپ کی ڈیلنگس کیا ہے. دیکھیں ڈیلنگس کیا، معاملات جو میں اور آپ ابھی بیٹھے ہیں یہ کیا ہے. آپ مارکیٹ جاتے ہیں، آپ آفس میں ہوتے ہیں، آپ اپنے فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یہ کیا، یہ ڈیلنگس ہیں. اور آپ دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے ان تینوں کا اگر آپ ریلیشن دیکھیں تو جو فیتھ اینڈ بلیف یا عقائد ہے نا وہ بیسیکلی آپ کی تھنکنگ کا نام ہے. آپ ہر وقت توحید پہ تو نہیں بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ رسالت پہ ہر وقت بات نہیں کر رہے ہوتے، بٹ آپ کی تھنکنگ کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ مجھے ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بات ماننی ہے. اسی طرح ریچولز پہ آ جائیں، عبادات پر، تو نماز 5 وقت کے لیے ہے. اگر آپ کلیکٹیولی ٹائم نکالنا چاہیں تو 2 سے 2.5 گھنٹے نکلیں گے. ٹھیک ہے، روزہ آپ سال میں 30 یا 29 رکھتے ہیں، زندگی میں حد ایک ہی دفعہ فرض ہے آپ پر. باقی جو آپ کی لائف ہے وہ کیا ہے، وہ ڈیلنگز پر ہے.
تو ڈیلنگس بیسیکلی دا میجر پارٹ آف یور لائف، ڈیلنگس میں سب سے زیادہ ہم کمزور ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، اور ہم جیسے درمیانی عمر کے لوگوں میں بھی وہ شعور پیدا ہی نہیں ہو پا رہا ہے جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے. جی. اور اس کی آپ کو لگتا ہے اس کی بیسس جو ہے وہ پیرنٹنگ پہ خراب ہوئی ہوئی ہے، پیرنٹنگ کی طرف سے اس کی کمی؟ جی بالکل. آغاز دیکھیے، جو گھر ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ آپ کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، آپ کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، وہی آپ کی یونیورسٹی ہے. دیکھیے ایک آیت ہے قرآن مجید میں جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب دیکھیں یہ بالکل سیلف ایکسپلینیٹری ورس ہے نا، کہ بات سنتے ہی سمجھ میں آ گئی. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس کو مزید فردر کلیریفائی کرنے کے لیے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم ہم سیلف اپنے آپ کو ہم جہنم کی آگ سے بچائیں، بٹ وٹ از دا میننگ آف دیٹ کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے جو کمانڈمنٹس ہیں، انجنکشنز ہیں، احکام ہیں، ان سے آگاہ کرو، اور جو نواہی ہیں، جن چیز سے پروہیبیشنز جس کو آپ کہتے ہیں، ان سے آپ آگاہ کرو اور ان کو اس بات کا قائل کرو کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں آج پیرنٹس کہاں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں؟ تو یہ یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ دو چیزیں ہیں بس. شریعت پوری کی پوری نا ڈوز اینڈ ڈونٹس کے درمیان گھوم رہی ہے. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار یہ تو مشکل کام ہے ہی نہیں. دیکھیں نا ہماری پوری لائف اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات نہ کریں، اور ہم ابھی بات کرتے ہیں لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی، تو ہماری پوری لائف جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے گرد جو ہے گھوم رہی ہے. ابھی آپ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتے ہیں، گاڑی پہ جیسے ہی بیٹھیں گے تو آپ پر ٹریفک رولز اپلائی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس پر ڈوز بھی لگ جائے گی اور ڈونٹس بھی لگ جائے گی کہ یہ کرنا ہے ڈیورنگ ڈرائیونگ اور یہ نہیں کرنا ہے. تو یہی تو اسلام ہے. اسلام کوئی الگ سے آپ سے تقاضا. ہمارے نوجوانوں میں جو سب سے بڑا ابھی جو میں نے سمجھا ہے مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین پر عمل کیا تو ہماری زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دین پر عمل کیا تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. تو پہلے تو ان کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ جی آپ کی زندگی آسان تب ہی ہوگی جب اللہ اس کے رسول کے احکام پر آپ نے عمل کرنا ہے. صحیح ہے. جی. اچھا آپ نے بات کی کہ آپ نے ایتھزم کا ذکر کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا لڑکا جو ہے نا، نوجوان لڑکا، وہ ان جگہوں پہ اس لیے جاتا ہے، ان چیزوں پہ سیکولرزم، لبرلزم، ایتھزم وغیرہ پہ اس لیے جاتا ہے، اس لیے جاتا ہے کہ بڑا علمی ہے، ان کی کتاب پڑھی انہوں نے، اس کو قائل ہوا کہ ہاں یار یہ حق ہے. ایسا نہیں ہے، اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، اس نے کوئی جو ہے نا حقائق نہیں کھولے. وہ بیچارہ اتنا انفیورٹی کمپلیکس کا شکار ہے. پہلے غلام تھے پہلے، اب اٹھے ہیں. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ابھی بھی ان کی کچھ جگہوں پہ کمزوریاں ہیں when it comes to inferiority complex. سائیکالوجی میں رہتا ہے یہ جنریشنس کے لیے. تو وہ کمپلیکس پاس آن ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک لیول پہ صرف جو ہے نا وہ چیز لگتی اچھی ہے، جو گورے پسند پہ پہنتے اچھے کیے جاتے ہیں. گورا دیکھو کیا کرتا ہے، سڑکیں اچھی بناتا ہے، بلڈنگ اچھی بناتا ہے، تو ہم گورے کے فالوور بن جاتے ہیں. تو اس میں سے ایک وجہ مجھے یہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی نا انیکسیسیبلٹی ہے، ایکسیسیبل نہیں ہے. وہ لوگوں کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے آپ کو. مطلب میں خود بھی اکثر نا بڑی طور اکثر جب پہلے جب میں نیا نیا تھا، جب جوان تھا، مجھے لگتا تھا میں یتیم ہوں علمی طور پہ. مجھے علمی یتیم محسوس ہوتی تھی کیونکہ مجھے کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو کمفرٹ تھے. جو تھے وہ چلے گئے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. پھر مجھے محسوس نہیں ہوتا میں کس سے بات کروں، کس سے نہ کروں، مجھے کیا گائیڈنس دے گا کیا نہیں دے گا. تو مجھے لگتا ہے ایک رول ماڈل ٹائپ جو ہے نا، تھوڑی سی کمفرٹ دینے والی، باپ بننے والی، بڑا بھائی والی پرسنالٹی بھی تھوڑی سی کمی ہے ہمارے معاشرے میں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ہے، ایسا ہے کہ ایک افراتفری کا سما ہمیں نظر آتا ہے، یا نفسا نفسی کا عالم نظر آتا ہے
کچھ اس طرف بھی ایشوز ہیں علماء کی طرف بھی. اچھا ہمارے جو بڑے اسکالرز ہیں جو ان چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، یوتھ پر، لبرلزم پر، سیکولرزم پر، جن کی بڑی گہری نظر، وہ کام بھی کر رہے ہیں. اچھا اب ظاہر بات ہے کہ حالات بالکل وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک سپورٹیو انوائرمنٹ کسی بھی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ہاں، نہ ادھر نہ ادھر، سپورٹیو انوائرمنٹ ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر. جیسے آپ جیسے نوجوان بھی موجود ہیں معاشرے کے اندر، لیکن ایک کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جن کو دنیا میں ایسے وہ غرق ہو چکے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ان کی زندگی کدھر جا رہی ہے. قرآن نے ایسے لوگوں کی منظر کشی کی ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ لوگوں کا جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جب ہم مغرب کو دیکھتے ہیں تو ان کی ترقی دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر ہم یقینی طور پہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس متاثر ہونے کا امپیکٹ کیا آتا ہے کہ ہم اسی طرح بننے کی پھر کوشش کرتے ہیں، اسی طرح بننے کی کوشش، اور پھر جو دین ہے اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر ترقی تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. پھر میں اکثر کہتا ہوں، میں ابھی آپ کی بات میں انٹرپٹ ہو گیا، سوری، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ ہم جو شکایتیں کرتے ہیں، میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہم کرتے ہیں، جدھر جاؤ. ابھی کل پرسوں ایک جگہ بات ہو رہی تھی مسجد میں ہی پروگرام کے بعد، تو وہ جناب کہہ رہے تھے کہ آج کل لوگ جو ہے نا رمضان کے دنوں میں وہ چیزوں کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہے، پھر وہ ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ہاں کون لوگ ہیں وہ آسمان سے تو نہیں آئے ہوئے، یہ زمین سے تو نہیں نکلے، وہ ہم اور آپ ہیں. تو ہم اپنے مورل ویلیوز کو اگر خود صحیح کر لیں تو یہ خود بخود صحیح ہو جائے گا. صرف شکایتیں کرنے یا ایک دوسرے کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جو انر جو ہماری خرابی ہو چکی ہے نا، اس کو ہم جو ہے اس کی ریکٹیفیکیشن کریں، اس کو ہم درست کریں. اور جب ہم کریں گے انڈیویجولی تو کلیکٹیولی جو ہے معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ہے آپ کی وہ درست ہو جائے گی. میں اکثر جاتا ہوں نا مختلف پروگرامز میں، اسلامک اکنامکس پہ، بینکنگ پہ میرے لیکچرز ہوتے ہیں، 7-8 گھنٹے کے لیکچرز ہوتے ہیں، یعنی صبح 9 بجے سے 5 بجے تک، بس درمیان میں کھانے اور نماز کا وقفہ. تو اب میں کچھ عرصے سے نا کئی دفعہ جو ہے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار میرا جی نہیں چاہتا مجھے کہ میں اسلامک اکنامکس پڑھاؤں، میں اس سبجیکٹ پہ لیکچر ڈیلیور کروں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں صرف مورل ویلیوز پہ بات کروں. اور میرا یقین ہے کہ آج اگر ہمارے مورل ویلیوز کو ہر سطح پر، نوجوانوں میں بھی، بڑی عمر کے لوگوں میں بھی، کاروباری حضرات میں بھی، علماء میں بھی، ایون کہ میں اسکالرز کی بھی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر بھی مورل ویلیوز کو ڈیولپ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. پھر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی. تو مورلی ہم لوگ جو ہے نا ڈیمیج ہو چکے ہیں. جس کو دیکھو جیسا موقع ملتا ہے اس موقع سے وہ بھرپور انداز میں فائدہ اٹھاتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ مورل ویلیوز ہماری اسٹرانگ نہیں ہیں، کمزور ہو چکے ہیں. دیکھیں حضرت امام اعظم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت، یہ کپڑے کے تاجر تھے. میں نے ایک روایت پڑھی کہ ایک خاتون اپنا کپڑا لے کر آئی بیچنے کے لیے. امام صاحب سے کہتی ہے کہ یہ کپڑا آپ مجھ سے خرید لیں. امام اعظم نے کہا کہ کتنے میں؟ اس نے ایک پرٹیکولر پرائس بتائی، ابھی جو مجھے یاد نہیں ہے. فار ایگزامپل اس نے کہا 10 درہم. امام صاحب نے کہا کہ تم اپنے کپڑے کی قیمت کم بتا رہی ہو. کیا کہا انہوں نے؟ آج کا تاجر ہوتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، میرے اوپر تو کرم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی بارگیننگ کر کے اس کو اور مزید نیچے کرانے کی کوشش کرتا. انہوں نے کہا تم نے جو قیمت بتائی ہے تمہارا کپڑا اس سے مہنگا ہے. اس خاتون نے تھوڑی سی اور قیمت بڑھا دی، کہا ابھی بھی کم ہے. ایون کہ 2 یا 3 دفعہ میں آ کر جب اس نے قیمت بتائی تو کہا کہ ہاں یہ تمہارے کپڑے کی صحیح قیمت ہے، یہ لو پیسے اور مجھے کپڑے دو. یہ ہے مورل ویلیوز، کہ وہاں پر کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں تھی. ان کے پاس ایک اپرچونٹی آ چکی تھی، لیکن ان کو پتا تھا یہ اپرچونٹی تو ہے، یہ شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح نہیں ہے. اگر میں نے اس کو اویل کیا تو میں اس کے ساتھ دھوکہ کروں گا.
अच्छा मुफ्ती साहब, माशाल्लाह गुफ्तगू हमारी बहुत अच्छी हो रही है, मुझे पता है आपकी एक और कमिटमेंट भी है, तो हमें टाइम का भी थोड़ा ख्याल करना है, लेकिन इंशाल्लाह अभी आप हमारे पास आ गए हैं, अब तो आ गए हैं, तो बस अब इंशाल्लाह आपसे हम बहुत इस्तिफादा उठाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक सवाल और ऐसा यूथ ही है, क्योंकि हमारा रिसेंट इशू है और हम ना एक यंग लड़का जो है ना बड़ा कनेक्टेड महसूस कर रहा है, आपने देखा हो शायद प्रोटेस्ट वगैरह ये चीज़ें बहुत कर रहा है लड़का। अब उसकी कितनी फ़ायदा है कितना नुकसान है वो अलग बात है, लेकिन एक लड़का महसूस कर रहा है जो गम है ना फ़लस्तीन का, गज़ा का, उसको महसूस कर रहा है, वो पोस्ट कर रहा है, चीज़ें बना रहा है, बातें कर रहा है, पोस्टर लगा रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो अपने उसको मतलब ये दर्द महसूस हो रही है। ये दर्द बड़ा अच्छा चैनल है यूथ को ना दीन में लेके आने के लिए। बाहर के मुल्कों में इवन बहुत से लोग मुसलमान हो रहे हैं इस सारे जो है ना जेनोसाइड की वजह से, इस सारे मामलात की वजह से, और बहुत और बड़ी 10x हुई हुई रेशियो जो है ना मुसलमानों की, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में क्योंकि वो इस्लाम देख रहे हैं। तो ऐसे मौके में एज अ मुस्लिम हमें लगता है यार हम क्या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हुए हाथ में हाथ धरे, तो एज अ मुस्लिम हमारे हाथ में क्या है, हम क्या करें? देखिए, मैं जो समझ रहा हूँ ना, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग फ़ील कर रहे हैं, हाँ और उनकी फीलिंग्स का इजहार कहाँ से होता है? सोशल मीडिया के ज़रिए से हम देखते हैं, एक दूसरे से पोस्ट भेज रहे हैं। कई लोग जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं मुख्तलिफ जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना? जहाँ तक हो रहा है या हो सकता है, लोग अपने जो है जज्बात का इजहार कर रहे हैं। असल मसला क्या है जो मैं समझ रहा हूँ, वो ये है कि जो हमारी जो रियासतें हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ जो 50+ हैं, उनकी तरफ से कोई लाए अमल जो है ना अभी तक नहीं बना है। ठीक है, OIC हो या इन जैसे इदारे हैं, उन्होंने तो बस ऐसे एक फॉर्मेलिटी के लिए कुछ उन्होंने मीटिंग्स वगैरह की हैं या इजलास वगैरह उन्होंने मुनाकिद किए हैं। ये जो सारी जो बेरारवी है या अफरा तफरी है या जहनों का जो इंतशार है, उसकी बुनियादी वजह हमारी जो रियासतें हैं, स्पेशली जो मिडल ईस्ट में जो बिल्कुल फ़लस्तीन से करीब हैं, अव्वलीन ज़िम्मेदारी वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवानों को कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अब अभी जो भी डिसीज़न हो रहा है ना, वो मैं अकेले कर रहा हूँ या चंद लोगों को मिला के कर रहा हूँ, आप अपने से कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि हम उस लेवल पे जा नहीं सकते हैं। सरहदें हैं बीच में, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है रुकावटें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको हम किस तरह क्रॉस कर सकते हैं? ठीक है, तो फिर वो क्या होता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने कहा, या चलो जी ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये हो रही है, फ़लस्तीन में हो रहा है, यहाँ थोड़ी ना हो रहा है, तो वो उन्होंने इसको छोड़ दिया। कुछ लोग आप जैसे जो सेंसिटिव माइंड लोग हैं, जो सोचते हैं, तो वो क्या है कि वो ये सोच रहे हैं कि कोई हमें डायरेक्शन मिले। तो यहाँ पर कलेक्टिवली पूरी मुस्लिम उम्मा मिलकर कोई डिसीज़न ले और उस डिसीज़न के मुताबिक पूरी दुनिया में जो है काम किया जाए, तो मेरे ख़्याल में ये जो नौजवानों को एक खलीज या गैप नज़र आ रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात, एक क्लिप किसी ने शेयर किया, हमारे एक क्रिकेटर हैं, अब मुझे नाम उनका नहीं पता कि क्या है, बहरहाल तो उनसे फ़लस्तीन के बारे में सवाल किया गया। आप देखिए माइंडसेट देखें, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आप क्रिकेट से इन चीज़ों को अलग रखें। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तो मुसलमान से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल एक दीवार की तरह, दीवार की ईंट ईंट से मिली हुई होती है, उसी तरह मुसलमान मुसलमान के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये क्रिकेट क्या चीज़ है या ये खेल क्या चीज़ है मुसलमानों की तकलीफ़ के सामने? तो उन्होंने बिल्कुल थ्रू आउट जो है उसको मना कर दिया। तो ये देखिए, ये भी एक सोच है, एक ये भी थिंकिंग है, और ये भी हमने देखा कि फ़लस्तीन का झंडा लेकर कोई गया है तो उसको निकाल दिया गया, ये भी एक सोच है। तो देयर आर टू मेनी इश्यूज़ जो कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है। हमें कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। हमारा जो ट्रस्ट है बेसिकली वो इसी पे काम कर रहा है, एक इदारा है, उसके तहत असुफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स, ठीक है, हम बेसिकली टारगेटेड प्रोग्राम्स बना रहे हैं कि हमने ताजिरों को भी टारगेट करना है, उनको फोकस करना है, उनके लिए अलग प्रोग्राम बना रहे हैं, नौजवानों के लिए अलग प्रोग्राम, उनके इश्यूज़ अलग है ना। अगर हम चाहेंगे कि वो एक ही चीज़ से सबको सही करने की कोशिश करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। तो अभी इस बात की अशद ज़रूरत है कि फ़लस्तीन, कश्मीर,
اور ان جیسے ممالک جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور واقعتاً ظلم ہو رہا ہے، ان ممالک کے لیے کلیکٹیولی آواز اٹھائی جائے، ٹھیک ہے؟ اکیلے ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جس وقت تک یہ نہیں ہوتا تو انفرادی سطح پر ہم کس حد تک کر سکتے ہیں؟ ہم سوشل بائیکاٹ کریں، ہم پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، یہ ہم کریں تو کسی حد تک کمپنسیشن ہماری طرف سے ہو سکتی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا امت کا یہ ڈاؤن فال چل رہا ہے، یہ جو امت میں مشکل مصیبت آئی ہوئی ہے اور کافی عرصے سے یہ ہے، مطلب ہر ادوار میں ہوتی تھی، اس میں ایک وجہ یہ بھی کیا ہے کہ جو دینی طبقہ ہے یا جو علم رکھتا ہے دین کا، جو قرآن و سنت کو جانتا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں، جو جانتا ہے اس نے پولیٹیکلی انیبل ہی نہیں کیا، یہ ایکیومن نہیں دیا ایک لڑکے کو، ایک یوتھ کو، ایک امت کو کہ یار آپ کیسے جو ہے لیڈرشپ پہ آ سکتے ہو، نظام بنا سکتے ہو، خلافت میں آ سکتے ہو، ایسی چیزیں۔ تو آپ کا کیا تاثرات ہے اس بارے میں؟ اصل میں بلال اس میں نا اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں نا تو اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ علماء نے آنے کی کوشش نہیں کی یا پولیٹکس کے اندر کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر علماء کو بینگ اے پولیٹیشین ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایکسیپٹیبلٹی کا جو ایشو ہے، اب وہ ایشو کیوں ہے اس کو ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے ریزنز کو کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مختلف جو مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اور میں ابھی کسی خاص مکتبہ فکر کی نہیں بات کرتا، لیکن اگر ان جنرل اگر ہم بات کریں تو ہمیں نظر تو آتا ہے لوگ علماء کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں، اپنے دکھ درد میں انہیں بلاتے بھی ہیں، شادی بیاہ میں بھی بلاتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو انہیں نہیں دیتے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں علماء پینیٹریٹ کر کے آنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو نظام ہے، سسٹم ہے، وہ ان کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، چاہے وہ ریگنگ کے ذریعے سے ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ ابھی آپ دیکھ لیں ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کا جو ریزلٹ آیا ہے، علماء نہیں، جو لوگ عام لوگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں۔ تو ایکسیپٹیبلٹی پاور جو ہے نا وہ عوام کے اندر ریلیجیس اسکالرز کو ایز اے پولیٹیشین جو ہے وہ نہیں ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ ایک راہ ہموار کرنی پڑے گی کہ لوگوں کے ذہنوں میں، آپ دیکھیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ دین کا سیاست سے یا سیاست کا دین سے کیا تعلق، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پر موجود ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ سیاستہ سے باہر کی کوئی حدیث ہے، آلتو کہ وہ حدیثیں بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو جس میں حضور نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے، تو انبیاء کرام کی یہ سنت ہے سیاست، لیکن ان کی سیاست کیا ہوتی تھی، یہ ایک اہم کویسچن ہے۔ ان کی سیاست فریب کا نام جو ہے نہیں تھا، ان کی سیاست جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا نام نہیں تھا، بلکہ ان کی سیاست کیا ہوتی تھی، ان کی سیاست جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت جو ہے نوح علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی سیاست کا مرکز و محور یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کریں اور ان کے اعمال کو درست کریں۔ تو پہلی بات تو یہ لوگوں کو باور کرانی ہے کہ جناب سیاست اور دین یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو ہم یہ چنگیزیت دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آج آپ سیاست دیکھ رہے ہیں نا، جس کے اندر علماء کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے یا ان کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ فرعونی سیاست ہے جس کا ذکر اللہ نے سورۃ القصص کے اندر کیا ہے کہ فرعون کیا کرتا تھا، ان فرعون علا فی الارض، اس نے زمین پر اپنی بڑائی کا اظہار کیا کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنے لوگوں کو توڑ دیا۔ یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا قاعدہ ہم بیان کرتے ہیں، یہ بیسیکلی قرآن مجید میں فرعونی سیاست کے سینیریو میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا کہ ہمیں لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو محنت کے ذریعے سے
یہ بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، میں بھی جانتا ہوں کیونکہ میں شعبے میں کام کر رہا ہوں کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو جو مغرب زدہ ہو چکے ہیں لوگ، ان کو تبدیل کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں. تو پہلے تو لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کچھ پروگرامز ایسے بنانے چاہیے، لوگوں کو قریب کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جناب جو دیندار لوگ ہیں irrespective کہ وہ علماء کے طبقے میں ہیں یا آپ جیسے لوگوں میں ہیں، کیونکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نوجوانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی مجھے نظر آتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ کتنی اچھے لوگ ہیں، میں تو ان کے برابر بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ہر طبقے میں آپ کو اچھے لوگ ملیں گے. ٹھیک ہے، ہر طبقے میں اچھے، برے لوگوں کی طرف تو ہماری توجہ ہوتی ہے لیکن اچھے لوگوں کی طرف نہیں ہوتی ہے. تو کسی بھی طبقے میں اصل چیز ہے مائنڈ سیٹ، کہ مائنڈ سیٹ میں آپ کا دین ہے تو چاہے آپ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوں، آپ کالج میں بیٹھے ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہوں، آپ نے دین کا کام کرنا ہے. ایسے لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے. میں ابھی لاسٹ ویک ایک میں نے پروگرام رکھا جس کا عنوان تھا قادیانیت، پاکستان پینل کوڈ اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے سینیریو میں. تو وہاں پہ ایک آئے ہوئے تھے ہمارے فارمر ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان میاں خالد حبیب الہی صاحب. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا کام، جو مین کام ہے وہ ہے لیجسلیشن، ٹھیک ہے، قانون سازی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پارلیمنٹ ہے وہ لیجسلیشن کے علاوہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ یہاں پہ تربیت کی ضرورت ہے. چلیے مفتی صاحب، بڑی اچھی گفتگو ہے ہماری، اور ابھی تو شروعات ہے. ٹھیک ہے، سب نے پہلے بھی بات کی اور تھوڑا ٹائم کنسٹرینٹس بھی ہیں، آپ نے جانا ہے ایک اور جگہ پہ. تو بس فائنل کچھ تھوڑے سے لفظ بول دیں عبداللہ کے بارے میں، اور آپ کیسا لگا آپ کا پوڈ کاسٹ پہ، اور پھر انشاءاللہ جی بہت شکریہ، اور بہت اچھا لگا، اور نام اتنا پیارا ہے حبل اللہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ اللہ کی رسی ہے، بیسیکلی قرآن اللہ کی رسی ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسی ہے، نیکی کا ہر کام اللہ کی رسی ہے. تو یہ نام ہی اتنا اچھا ہے تو پھر کام تو انشاءاللہ ضرور ہی اچھا ہوگا. تو مجھے بہت اچھا لگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو ملک و ملت، قوم اور دین کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگین آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور باقی انشاءاللہ مفتی صاحب کو بار بار بلاتے رہے، سہمت دیں گے بار بار. اور انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے وہ اسلامک فائنانس میں اور جو ہے باقی دیگر شعبات میں بڑا ان کا وہ ہے، بڑی نظر ہے ان کی. تو ہم انشاءاللہ باقی پروگرامس کا بہت زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے، اسلامک فائنانس پہ کریں گے، اور باقی دیگر فقہی اور عقیدے اور معاشرتی معاملات پہ بھی ہم پروگرامس کریں گے. تو انشاءاللہ ڈو لک آؤٹ فار دیم ایز ویل. باقی وی ول سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ.